اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہمارا درس سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا لیسن نمبر 12۔ اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم لوگ صفحہ نمبر 158 سے 169 تک انشاءاللہ تبارک و تعالی پڑھنے کی، سننے کی اور سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں صلی اللہ علیہ سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم، صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ ہجرت کے پہلے جو ان لوگوں کی میٹنگ ہوئی تھی کفار کی کانفرنس، اس کے بارے میں ہم لوگ نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا، اسی کے آگے سے آغاز کرتے ہیں۔ ہجرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ، جب کفار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قتل پر اتفاق کر کے کانفرنس ختم کر چکے اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے، تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام رب العالمین کا حکم لے کر نازل ہو گئے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آج رات کو آپ اپنے بستر پر نہ سوئے اور ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ تشریف لے جائے۔ چنانچہ عین دوپہر کے وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ سب گھر والوں کو ہٹا دو، کچھ مشورہ کرنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ یعنی حضرت امی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت امی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شادی ہو چکی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہجرت کی اجازت فرما دی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، مجھے بھی ہمراہی کا شرف عطا فرمائے، یعنی مجھے بھی ساتھ لے چلیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی درخواست منظور فرما لی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 مہینے سے 2 اونٹنیاں ببول کی پتی کھلا کر تیار کی تھی کہ ہجرت کے وقت یہ سواری کے کام آئے گی۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان میں سے ایک اونٹنی آپ قبول فرما لیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قبول ہے، مگر میں اس کی قیمت دوں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بادل ناخواستہ فرمان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجبور ہو کر اس کو قبول کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا تو اس وقت بہت کم عمر تھی، لیکن ان کی بڑی بہن حضرت بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے سامان سفر درست کیا اور توشہ دان میں کھانا رکھ کر اپنے کمر کے پٹکے کو پھاڑ کر 2 ٹکڑے کیے، ایک سے توشہ دان کو باندھا اور دوسرے سے مشق کا منہ باندھا۔ یہ وہ قابل فخر شرف ہے جس کی بنا پر ان کو ذات النطاقین یعنی 2 پٹکے والی کے معزز لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک کافر کو جس کا نام عبداللہ بن اریقط تھا، جو راستوں کا ماہر تھا، رہنمائی کے لیے اجرت پر نوکر رکھا اور ان دونوں اونٹنیوں کو اس کے سپرد کر کے فرمایا کہ 3 راتوں کے بعد وہ ان دونوں اونٹنیوں کو لے کر غار ثور کے پاس آ جائے۔ یہ سارا نظام کر لینے کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مکان پر تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ باحوالہ بخاری جلد اول صفحہ نمبر 553۔ کاشانہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محاصرہ۔ کفار مکہ نے اپنے پروگرام کے مطابق کاشانہ نبوت کو گھیر لیا اور انتظار کرنے لگے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سو جائے، تو ان پر
قاتلانہ حملہ کیا جائے علیہ باللہ۔ اس وقت گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صرف علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ کفار مکہ اگرچہ رحمت عالم علیہ السلام کے بدترین دشمن تھے، مگر اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت اور دیانت پر کفار کو اس قدر اعتماد تھا، یعنی بھروسہ تھا کہ وہ اپنے قیمتی مال اور سامان کو حضور علیہ السلام کے پاس امانت رکھتے تھے۔ چنانچہ اس وقت بھی بہت سے امانتیں کاشانہ نبوت میں تھی۔ حضور علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے فرمایا کہ تم میری سبز رنگ کی چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سوئے رہو، اور میرے چلے جانے کے بعد تم قریش کی تمام امانتیں ان کے مالکوں کو سونپ کر مدینہ المنورہ چلے آنا۔ یہ بڑا ہی خوفناک اور بڑے سخت خطرے کا موقع تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو معلوم تھا کہ کفار مکہ حضور علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے کہ تم قریش کی ساری امانتیں لوٹا کر مدینے چلے آنا، یعنی سرکار نے یہ فرمایا نا، اس پر مولا علی کو کنفرم گارنٹی ہو گئی کہ ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ سرکار نے فرما دیا کہ میں آؤں گا، مطلب انشاءاللہ میری حیات اتنی تو ہے ہی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو یقین کامل تھا کہ میں زندہ رہوں گا اور مدینہ المنورہ پہنچوں گا، سبحان اللہ۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر جو آج کانٹوں کا بچھونا تھا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے پھولوں کی سیج بن گیا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ بستر پر صبح تک آرام کے ساتھ میٹھی میٹھی نیند سوتے رہے، سبحان اللہ۔ اپنے اس کارنامے پر فخر کرتے ہوئے شیر خدا نے اپنے اشعار میں فرمایا کہ میں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس ذات گرامی کی حفاظت کی جو زمین پر چلنے والوں اور خانہ کعبہ اور حتیم کا طواف کرنے والوں میں سب سے زیادہ بہتر اور بلند مرتبہ ہے، سبحان اللہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اندیشہ تھا کہ کفار مکہ ان کے ساتھ خفیہ چال چل جائیں گے، مگر خداوند قدوس نے ان کو کافروں کی خفیہ تدبیر سے بچا دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بستر نبوت پر جان ولایت کو سلا کر ایک مٹھی خاک، یعنی ایک مٹھی خاک ہوتی ہے نا زمین کی مٹی وغیرہ، ایک مٹھی خاک ہاتھ میں لی اور سورہ یاسین کی ابتدائی آیتوں کو تلاوت فرمایا، اور فرماتے ہوئے نبوت کھانے سے باہر تشریف لائے اور محاصرہ کرنے والے کافروں، یعنی جو کافر وہاں پہ رکے ہوئے تھے انتظار کر رہے تھے نا، ان کافروں کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے ان کے مجمع سے صاف نکل گئے، سبحان اللہ۔ نہ کسی کو نظر آئے، نہ کسی کو کچھ خبر ہوئی۔ ایک دوسرا شخص جو اس مجمع میں موجود نہ تھا، اس نے ان لوگوں کو خبر دی کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو یہاں سے نکل گئے اور چلتے وقت تمہارے سروں پر خاک ڈال گئے ہیں۔ چنانچہ ان کور بختوں نے اپنے سروں پر ہاتھ پھیرا تو واقعی ان کے سروں پر خاک اور دھول پڑی ہوئی تھی، سبحان اللہ۔ بحوالہ مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ نمبر 57۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے دولت خانے سے نکل کر مقام حضورہ کے پاس کھڑے ہو گئے اور بڑی حسرت کے ساتھ کعبہ معظمہ کو دیکھا اور فرمایا کہ اے شہر مکہ، تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر میری قوم مجھ کو تجھ سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کسی اور جگہ سکونت پذیر نہ ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے ہی قرارداد ہو چکی تھی، وہ بھی اسی جگہ، یعنی پہلے سے ایگریمنٹ ہو چکی تھی، وہ بھی اسی جگہ آ گئے، اور اس خیال سے کہ کفار مکہ ہمارے قدموں کے نشان سے ہمارا راستہ پہچان کر ہمارا پیچھا نہ کرے، پھر یہ بھی دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے پائے نازک زخمی ہو گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا اور اسی طرح خاردار جھاڑیوں اور نوکدار پتھروں والی پہاڑیوں کو روندتے ہوئے اسی رات غار ثور پہنچے، سبحان اللہ۔ اچھا، یہ الفاظ کافی آسان ہے، اس کے لیے میں زیادہ اس میں ایکسپلین نہیں کر رہا ہوں، اور میں بیچ میں اگر ایکسپلین کرنے لگوں گا تو فلو بھی ٹوٹ جائے گا، تو سننے میں مزہ بھی جو ہے اس میں دخل آ جاتا ہے۔ اس وجہ سے میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو جو ہے یہ ایزی اردو سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خود غار میں داخل ہوئے
اور اچھی طرح غار کی صفائی کی اور اپنے بدن کے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر غار کے تمام سوراخوں کو بند کیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غار کے اندر تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں اپنا سر مبارک رکھ کر سو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سوراخ کو اپنے ایڑی سے بند کر رکھا تھا۔ سوراخ کے اندر سے ایک سانپ نے بار بار یار غار کے پاؤں میں کاٹا، مگر حضرت صدیق جان نثار رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خیال سے کہ پاؤں نہیں ہٹایا کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خواب راحت میں خلل نہ پڑ جائے، مگر درد کی شدت سے یار غار کے آنسوؤں کے دھار کے چند قطرات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر نثار ہو گئے، جس سے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو گئے اور اپنے یار غار کو روتا دیکھ کر بے قرار ہو گئے۔ پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زخم پر اپنا لعاب دہن لگا دیا، جس سے فوراً ہی سارا درد جاتا رہا۔ سبحان اللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 3 رات اس غار میں رونق افروز رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جوان فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ رات کو غار کے منہ پر سوتے اور صبح سویرے ہی مکۃ المکرمہ چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا تدبیر کر رہے ہیں۔ جو کچھ خبر ملتی شام کو آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کر دیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ رات گئے چراگاہ سے بکریاں لے کر غار کے پاس آ جاتے، یعنی تھوڑی رات گزر جاتی نا تو اس کے بعد وہ چراگاہ سے بکریاں لے کر کے غار کے پاس آ جاتے اور ان بکریوں کا دودھ دونوں عالم کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کے یار غار پی لیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو غار ثور میں تشریف فرما ہو گئے، ادھر کاشانہ نبوت کا محاصرہ کرنے والے کفار جب صبح کو مکان میں داخل ہوئے تو بستر نبوت پر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو پایا۔ ظالموں نے تھوڑی دیر آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھ گچھ کر کے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ دیا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تلاش اور جستجو میں مکۃ المکرمہ اور اطراف اور جوانب کا چپا چپا چھان مارا، یہاں تک کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار ثور تک پہنچ گئے، مگر غار کے منہ پر اس وقت خداوند قدوس کے حفاظت کا پہرا لگا ہوا تھا، یعنی غار کے منہ پر مکڑی نے جالا تن دیا تھا اور کنارے پر کبوتر نے انڈے دے رکھے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر کفار قریش آپس میں کہنے لگے کہ اس غار میں کوئی انسان موجود ہوتا تو نہ مکڑی جالا تنتی نہ کبوتر یہاں انڈے دیتے۔ کفار کی آہٹ پا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کچھ گھبرائے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اب ہمارے دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر وہ اپنے قدموں پر نظر ڈالیں گے تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی مت گھبراؤ، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب پر سکون اور اطمینان کا ایسا سکینہ اتار دیا کہ وہ بالکل ہی بے خوف ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہی وہ جان نثاریہ ہے جن کو دربار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور شاعر حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا خوب کہا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، اور دو میں کہ دوسرے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب کہ پہاڑ پر چڑھ کر بلند مرتبہ غار میں اس حال میں تھے کہ دشمن ان کے ارد گرد چکر لگا رہے تھے، اور وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے محبوب تھے۔ تمام مخلوق اس بات کو جانتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو بھی ان کے برابر نہیں ٹھہرایا ہے۔ سبحان اللہ۔ بحوالہ زرقانی علی المواہب۔ بہرحال چوتھے دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
یکم ربیع الاول دوشنبے کے دن غار ثور سے باہر تشریف لائے۔ عبداللہ بن اوریقت جس کو رہنمائی کے لیے کرائے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نوکر رکھ لیا تھا، وہ قرارداد کے مطابق 2 اونٹنیاں لے کر غار ثور پر حاضر تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اونٹنی پر سوار ہوئے اور ایک اونٹنی پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے، اور عبداللہ بن اوریقت آگے آگے پیدل چلنے لگا اور عام راستے سے ہٹ کر ساحل سمندر کے غیر معروف راستوں سے، یعنی جو زیادہ فیمس راستے نہیں ہوتے نا، وہ غیر معروف راستوں سے سفر شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ 100 اونٹ کا انعام۔ ادھر اہل مکہ نے اشتہار دے دیا تھا کہ جو شخص محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے اس کو 100 اونٹ انعام ملے گا۔ اس گرہ قدر انعام کی لالچ میں بہت سے لالچی لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش شروع کر دی، اور کچھ لوگ تو منزلوں دور تک تعقب میں گئے، یعنی بہت لمبا لمبا پیچھا کرنے کے لیے چلے گئے۔ معبد کی بکری۔ دوسرے روز مقام قدید میں معبد عاتقہ بنت خالد خزاعیہ کے مکان پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا۔ معبد ایک ضعیف عورت تھی جو اپنے خیمے کے صحن میں بیٹھی رہا کرتی تھی اور مسافروں کو کھانا پانی دیا کرتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کچھ کھانا خریدنے کا قصد کیا، مگر اس کے پاس کوئی چیز موجود نہ تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ اس کے خیمے کی ایک جانب ایک بہت ہی لاگر، یعنی ایک بہت ہی دبلی پتلی ایک دم جو ہے نا اس طریقے کی بکری موجود ہے۔ دریافت فرمایا کیا یہ دودھ دیتی ہے؟ معبد نے کہا نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم اجازت دو تو میں اس کا دودھ دوہ لوں۔ معبد نے اجازت دے دی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ پڑھ کر جو اس کے تھن کو ہاتھ لگایا تو اس کا تھن دودھ سے بھر گیا اور اتنا دودھ نکلا کہ سب لوگ سیراب ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اور معبد کے تمام برتن دودھ سے بھر گئے۔ یہ معجزہ دیکھ کر معبد اور ان کے خاندان دونوں مشرف با اسلام ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ بحوالہ مدارج النبوہ۔ اچھا، جو معبد کا واقعہ ہے نا، یہ اتنا خوبصورت واقعہ، اور اس کے اوپر یعنی بہت اچھی بڑی حدیث ہے، اور اس میں معبد نے سرکار کی خوبصورتی کا ڈسکرپشن دیا ہے، اور یہ اتنا اچھا خطبہ ہے، اتنا اچھا ڈسکرپشن ہے کہ اس کو اس لیکچر میں بیان کر کے جو اس کے ساتھ نا جسٹس نہیں کر سکتا ہوں۔ اس کے اوپر پیر ثاقب شامی حافظہ اللہ کا بہت اچھا بیان ہے۔ انشاءاللہ لنک میں اس چیز کا ڈسکرپشن شیئر کروں گا، اور آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس کو دیکھیں۔ بہت خوبصورت اور بہت ایمان افروز جو ہے خطاب حضرت نے فرمایا اس کے اوپر۔ روایت ہے کہ معبد کی یہ بکری 18 سن ہجری تک زندہ رہی اور برابر دودھ دیتی رہی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب عام الرماد کا سخت قحط پڑا، یعنی ڈراٹ کہتے ہیں نا ہم لوگ، قحط سالی، قحط پڑ گیا کہ تمام جانوروں کے تھنوں کا دودھ خشک ہو گیا، اس وقت بھی یہ بکری صبح اور شام برابر دودھ دیتی رہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بحوالہ زرقانی علی المواہب جلد 1 صفحہ نمبر 346۔ یہ جو ہے نا ہجرت کے آس پاس کے کچھ واقعات ہیں، تو 2 واقعات ہم نے دیکھ لیے، اب تیسرا واقعہ سراقہ کا گھوڑا۔ جب معبد کے گھر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے روانہ ہوئے تو مکۃ المکرمہ کا ایک مشہور شاہ سوار سراقہ بن مالک بن جعشم تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر تعقب کرتا نظر آیا۔ قریب پہنچ کر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، مگر اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گھوڑے سے گر پڑا، مگر 100 اونٹ کا انعام کوئی معمولی چیز نہ تھی۔ انعام کے لالچ نے اسے دوبارہ ابھارا اور وہ حملے کی نیت سے آگے بڑھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے پتھریلی زمین میں اس کے گھوڑے کا پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ سراقہ یہ معجزہ دیکھ کر خوف اور دہشت سے کانپنے لگا اور امان امان پکارنے لگا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دل رحم و کرم کا سمندر تھا۔ سراقہ کی لاچاری
اور گریہ بزاری پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا، دعا فرما دی تو زمین نے اس کے گھوڑے کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد سراقہ نے عرض کیا کہ مجھ کو امن کا پروانہ لکھ دیجیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے حضرت عامر بن فہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سراقہ کے لیے امن کی تحریر لکھ دی۔ سراقہ نے اس تحریر کو اپنے ترکش میں رکھ لیا اور واپس لوٹ گیا۔ راستے میں جو شخص بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں دریافت کرتا تو سراقہ اس کو یہ کہہ کر لوٹا دیتے کہ میں نے بڑی دور تک بہت زیادہ تلاش کیا مگر حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس طرف نہیں ہے۔ واپس لوٹتے ہوئے سراقہ نے کچھ سامان سفر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بطور نذرانے کے پیش کیا مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قبول نہ فرمایا۔ سراقہ اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئے مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت نبوت اور اسلام کی صداقت کا سکہ ان کے دل پر بیٹھ گیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ اور جنگ طائف اور حنین سے فارغ ہو کر جعرانہ میں پڑاؤ کیا تو سراقہ اس پروانہ امن کو لے کر بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گئے اور اپنی قبیلے کی بہت بڑی جماعت کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ بحوالہ دلائل النبوہ۔ واضح رہے کہ یہ وہی سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے جن کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے علم غیب سے غیب کی خبر دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے سراقہ، تیرا کیا حال ہوگا جب تجھ کو ملک فارس کے بادشاہ کسریٰ کے دونوں کنگن پہنائے جائیں گے۔ اس ارشاد کے برسوں بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایران فتح ہوا اور کسریٰ کے کنگن دربار خلافت میں لائے گئے تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی تصدیق اور تحقیق کے لیے وہ کنگن حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنا دیے اور فرمایا کہ اے سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے حمد ہے جس نے ان کنگنوں کو بادشاہ فارس کسریٰ سے چھین کر سراقہ بدوی کو پہنا دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 24 سن ہجری میں وفات پائی جبکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تخت خلافت پر رونق افروز تھے۔ سبحان اللہ۔ بحوالہ زرقانی المواہب، جلد 1 صفحہ نمبر 246۔ یہ دیکھیں آپ، سونے پہننا اور یہ تمام چیزیں جو ہے مرد کے لیے شریعت مصطفیٰ میں جائز نہیں، لیکن سرکار نے جس کے لیے جو چیز جائز کر دی وہ ہو گئی۔ اسی کو تاج الشریعہ علیہ الرحمہ فرماتا ہے نا، سراقہ کو بھی سونے کے وہ کنگن عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ سبحان اللہ۔ آج ہمارا درس یہیں پر مکمل ہوا۔ اب تمام سے گزارش ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔